اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کریں گے چیپٹر 5 ٹرانسپورٹ اینڈ اٹس امپورٹنس کا ٹاپک 5.3 موڈس آف ٹرانسپورٹ ان پاکستان، اور اس کا پہلا جو ہم پڑھیں گے پوائنٹ ہے وہ ہے روڈس۔ دیر از اے نیٹ ورک آف روڈس آل اوور پاکستان کنیکٹنگ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری۔ پاکستان میں ایک جال بچھا ہوا ہے سڑکوں کا، جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو یا ملک کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑ رہے ہیں۔ Several roads have been constructed in the plains، جیسے کہ پنجاب میں آپ کو بالکل اسموتھ راستے ملیں گے، وہ کیونکہ میدانی علاقہ ہے تو اسموتھ راستے ہیں۔ بٹ دیر آر سم روڈس ان دا رگڈ ایریاز لائک بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا، لیکن کچھ ایسے علاقے جو پتھریلے ہیں، سخت ہیں، کٹھن ہیں، اونچے نیچے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے پروونس بلوچستان اور خیبر پختونخوا یعنی KPK کے۔ Building roads in such area is harder as hills have to be cut to make them، اور ایسے راستے، ان کٹھن راستوں پر روڈ بنانا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری پہاڑیاں اور پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں اندر سے راستہ نکالنے کے لیے، تو پہاڑ کاٹنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، تو یہ ہارڈر ہے ذرا اس کو بلڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ سم آف دا ٹرانسپورٹ ہائی وے آف پاکستان اونلی گرینڈ ٹرنک روڈ، GT روڈ، انڈس ہائی وے، کراکرم ہائی وے اینڈ مکران کوسٹل ہائی وے۔ اب آپ نے نام جو یاد رکھنے ہیں ہماری ہائی ویز کے، جو بہت بہترین ہائی ویز ہیں جو پوری ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ چند ہیں۔ پہلی کا نام ہے گرینڈ ٹرنک روڈ، کون نہیں جانتا GT روڈ کو، جو لاہور اور GT روڈ چلتی ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، بیچ میں بہت سارے، پشاور ہے، یہ GT روڈ بڑی دور تک جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے انڈس ہائی وے، نمبر 3 ہے کراکرم، اور 4 ہے مکران کوسٹل ہائی وے جو کہ گوادر کی سائڈ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 آپ نے ہر حال میں امپورٹنٹ ہائی ویز، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے نیم 4 ہائی ویز، دین یو نیم the following۔ اب the main function of the highway is to transport interprovincial trade goods and passengers، اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایک تو نام بتائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ وہ ان کا کام کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے، ہائی ویز کیوں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں۔ تو یہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہیوی گڈس جیسے کہ انڈسٹری کا مال ہے، را مٹیریل ہے، ٹرکوں کا روڈ جو ہوتا ہے نا، ٹرک چلتے ہیں، ہیوی ڈیوٹی ٹرکس ہوتے ہیں، 12 ویلر ٹرک ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، اور فیکٹریوں کا مال ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پیسنجرز کی بڑی بڑی بسز، جیسے ڈیوو بس ہے آپ کے پاس، فیصل موورز ہے، اور بہت ساری بسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیسنجر اور ہیوی گڈس کو انٹر پروویژنل، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر لے کے جانا ود ان دا کنٹری استعمال کیا جاتا ہے ان ہائی ویز کو۔ اب ہائی وے اور سٹیز جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اگین این امپورٹنٹ تھنگ۔ اب جو پہلا ہمارا ہائی وے دیٹ از گرینڈ ٹرنک روڈ یا GT روڈ، اس میں کون کون جڑا ہوا ہے ساتھ؟ پشاور، لاہور، ملتان، سکر، حیدرآباد اینڈ کراچی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ پشاور سے کراچی تک بغیر رکے اس GT روڈ پر سفر کر سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ لاہور، ملتان، سکر اور حیدرآباد میں بھی سٹاپ کر سکتے ہیں یا جہاں آپ نے اترنا ہو۔ انڈس ہائی وے کے لیے آپ اگین پشاور سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پھر ڈیرہ غازی خان ہے، پھر کشمور ہے، لڑکانہ ہے، سواون شان ہے، اور کراچی آ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ سپر ہائی وے جو ہے ہماری، جس کو ہم کراکرم ہائی وے بھی بلاتے ہیں، دیٹ از کراچی، ٹھیک ہے، اور پھر اور ماڑا، گوادر، پسنی اور جوانی کے ایریاز میں سے جاتی ہے، اور کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ کراچی ٹو حیدرآباد چلتی ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ایک سائڈ پر آپ نے ہائی ویز کے نام لکھ لینے اور ایک طرف آپ نے لکھنے کون کون سے شہروں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ پاسبل روٹس آف ٹریڈ بٹوین پاکستان اینڈ نیبرنگ کنٹریز آر گیون بلو۔ اب ہم نے انٹر سٹی تو بات کر لی، انٹر پروویژنل کی بھی بات کر لی کہ ملک کے اندر ہم کون کون سے حصوں میں کون سے راستے استعمال کر کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ہم بائی روڈ کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں پاکستان سے اور ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہم چائنا سے کر رہے ہیں، افغانستان سے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انڈیا میں پہلے کھلا ہوا تھا، بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، واگا بارڈر، پہلے انڈیا سے بھی ہم کر رہے تھے۔ تو جو بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز بنتی ہیں وہاں ہم ٹریڈ کر رہے ہیں اور ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں وایا روڈ کو استعمال کر کے، تو وہ کون کون سی کنٹریز ہیں جو کہ ہماری نیبرنگ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم بائی روڈ جا رہے ہیں یا بائی سی جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے، ہم کون سا طریقہ استعمال کر رہے ہیں اب ٹریڈنگ کے لیے، کون سی سواری پر بیٹھ رہے ہیں یا راستے پر جا رہے ہیں، یا زمینی راستے کو استعمال کر رہے ہیں یا پانی والے یا ریل کے راستے کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے، پاکستان اور ایران میں تافتان بارڈر ہے اور نوکنڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری کراسنگ پوائنٹس ہیں بارڈرز کے۔
جہاں سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں انٹر کرتے ہیں، اور اس میں ہم براستہ ریل بھی جا سکتے ہیں، یعنی ریل گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، اور روڈ کے راستے بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان اینڈ افغانستان، یہ اس میں چمن، کوئٹہ اور طورخام اور پشاور وغیرہ کا بارڈرز آ جاتے ہیں۔ یہ وہ بارڈرز ہیں جیسے ہم کراس کرتے ہیں ہم دوسری کنٹری کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ صرف زمینی راستے کے تحت، یعنی روڈز کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، یہاں آپ کی ریل گاڑی نہیں جاتی۔ پاکستان اور چائنا کے اگر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو آپ کراکرم ہائی وے استعمال کریں، بڑا ہی خوبصورت ہائی وے ہے۔ میں نے 2 سال پہلے وہاں سفر کیا اور بڑا مزہ آیا ہمیں، اور سوست بارڈر تو اٹس آسم، اور چائنا بارڈر کی تو بات ہی کیا، اور راستے یقین کریں اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں، آپ کو بالکل ڈر نہیں لگتا، بڑے مزے سے آپ گاڑی ڈرائیو کر کے جاتے ہو۔ اور یہاں پر ٹرین نہیں جاتی، تو ظاہری بات ہے موڈ آف ٹرانسپورٹ تو روڈ ہی رہ گیا، نہیں آپ براستہ جو ہے نا سڑک وہاں تک پہنچیں گے۔ پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا واگا بارڈر ہے لاہور میں، اور اس کے علاوہ کھوکھرا پار سندھ کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سے آپ جو ہے نا اگر ٹریڈ کرنا چاہو انڈیا کے ساتھ تو کر سکتے ہو۔ خیر آج کل تو بند ہے، اللہ کرے کھل جائے، دلوں میں جو نفرتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں۔ روڈ اینڈ ریل روڈ دونوں چلتی ہیں، ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اور راستے کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان اینڈ دبئی، تو دبئی میں آپ کو پتہ ہے سی روٹ ہی ہے، اس کے علاوہ تو ہم کسی طریقے سے نہیں جا سکتے، یا آپ بائی ایئر جا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا بائی ایئر کا، کیونکہ ہم وی کین ٹریول اور ہر کوئی کر رہا ہے دبئی ٹریول، لیکن کیونکہ میں بھی شاید یہ صرف زمینی بات کر رہے تھے، ہوائی نہیں کر رہے، تو اس لیے کوسٹ لائن ہے کراچی کی ہماری، وہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے اور مزے کرتے ہوئے دبئی پہنچ جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ موڈ آف ٹرانسپورٹ کا، جو کہ موٹر ویز ہے۔ اب موٹر وے کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لو بھی جی ٹی روڈ پہ سے بھی تو ہم جاتے ہیں، تو موٹر وے میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا فرق یہ ہے کہ جی ٹی روڈ اور جتنے آپ نے پچھلے روڈز پڑھے ہیں نا، ان کے دونوں طرف آبادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت گنجان آباد علاقوں کے درمیان میں سے وہ راستے گزر رہے ہیں، بہت پرانے بنے ہوئے ہیں، اور جو نئے بھی بنے ہوئے وہ بھی تقریباً آبادیوں میں سے ہو کے جائیں، لیکن جو موٹر ویز بنائے گئے نا وہ ایسے علاقوں میں سے گزارا گیا جہاں بالکل سنسان ہے اور بڑا سموتھ روڈ ہے، اور آپ بغیر کسی ہرڈل کے، کسی قسم کی کوئی پریشانی کے آپ موٹر وے پہ سفر کر سکتے ہو، اور بہت کم ٹائم میں آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو ریچ کر سکتے ہو۔ تو بہت سموتھ سفر ہوتا ہے، فاسٹ ٹرانسپورٹ چلتی ہے یہاں پر، ان کی سپیڈ ہی 120 ہے، نہ آپ اس سے نیچے جا سکتے ہو نہ اس سے اوپر جا سکتے ہو۔ تو جی ٹی روڈ میں کبھی آپ سپیڈ نیچے لاتے ہو، 80 پہ آتے ہو، 100 پہ آتے ہو، پھر 120 پہ، اور کبھی 200 پہ، اور 200 کے بعد سیدھا ہوائی سفر، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے کہ موٹر وے پہ سفر کریں، کیونکہ وہ مینٹین کی ہوتی ہے انہوں نے وہاں پر سپیڈ، تو آپ کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہوتا ہے وہاں پر، تو موٹر وے پہ بہت اچھا سفر ہے۔ موٹر وے ہیو آلسو بین کنسٹرکٹیڈ ٹو لنک ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان فار اسموتھ اینڈ فاسٹ ٹرانسپورٹ۔ اب موٹر وے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ پاکستان کے کئی حصوں کو آپس میں جوڑا جائے، اور جہاں پر اسموتھ اور فاسٹ ٹرانسپورٹ ہو، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ اس پر سفر کر سکیں۔ موٹر ویز آف پاکستان آر نیٹ ورک آف ملٹیپل لین ہائی اسپیڈ کنٹرولڈ ایکسیس ہائی ویز ان پاکستان۔ اب مزہ کیا ہے موٹر وے کا، اہمیت کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ملٹیپل روڈز ہیں، ٹھیک ہے، ملٹیپل لائنز ہیں، ادھر بھی 4 گاڑیاں ایک ساتھ بھاگ سکتی ہیں، دوسری طرف بھی 4 گاڑیاں ایک ساتھ بھاگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ جی ٹی روڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی ٹی روڈ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی روڈ اس طرف، ایک روڈ اس طرف پیرلل چل رہی ہے، یا آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وائڈ ہے، بہت وسیع روڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، کھلے روڈز ہیں جو موٹر وے کے ہیں، اور جی ٹی روڈ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے ذرا، اس پر آپ ایک ساتھ 4 گاڑیاں لے کر نہیں بھاگ سکتے ہو، لیکن یہاں آپ کو 3-4 لائنز ملتی ہیں، 3 لینز ملتی ہیں، فاسٹ دین میڈیم دین لو، ٹھیک ہے، پھر ٹرک کی الگ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے جگہ کہ ٹرکس اسی پر چلیں گے، لیکن مجال ہے کہ ٹرکس کو عقل ہو، لیکن پھر بھی موٹر والے چیک کرتے رہتے ہیں، وہ ٹرکس کو کہتے ہیں بھی اپنی لین میں چلو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس کی کنٹرولڈ ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹرولڈ ایکسیس کا مطلب ہے کہ آپ راستے میں کہیں بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ کو ریسکیو کرنے پر، یا آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑی آپ کو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے انٹرچینج بنائے گئے ہیں، جہاں بھی آپ نے اترنا ہے، جس شہر میں اترنا ہے آپ کو وہ انٹرچینج مل جاتے ہیں، آپ اپنی مین روڈ سے اتر کر آرام سے ایکسیس کر لیتے ہو اپنے جس بھی علاقے میں آپ نے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ فاسٹ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سٹاپس بھی دیے ہیں، ریسٹ ایریاز بھی ہیں، اور اگر آپ نے درمیان میں سفر کہیں روکنا ہے اور کسی اور شہر میں انٹر کرنا ہے تو وہاں انٹرچینج بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے اتر کر موٹر وے سے اس انٹرچینج کے ذریعے اس شہر میں انٹر کر سکتے ہو، اور واپس موٹر وے پر بھی آ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت آسانی ہے۔ اس کے علاوہ
یہ پاکستان کا ایسا ہائی وے جہاں پر آپ کو بہت فیسلٹیز دی گئی ہیں جو کہ جی ٹی روڈ اور باقی میں نہیں ملتی، وچ آر اونڈ مینٹینڈ اینڈ آپریٹڈ فیڈرلی بائی پاکستان نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ اب اس کو فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاق چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے یہ روڈ خود، اور اس کا نام جو ہے کیا ہے، PNHA یعنی پاکستان نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ آپ سے پوچھا جائے گا موٹر وے کو کون مینٹین رکھے ہوئے ہے، کون اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، کون ان سڑکوں کو ٹھیک کرتا ہے ٹوٹنے کی صورت میں، یا وہاں پر چوری چکاری نہ ہو یا کوئی حادثہ ہو تو اس میں ریسکیو کے لیے ہر طرح سے انہوں نے اس کو پلان کیا ہوا ہے کہ یہ فیڈرل اس کو آپریٹ کروا رہی ہے، اور فیڈرل کا ایک ادارہ ہے باقاعدہ جس کا نام پاکستان نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، وہی اس کو سنبھالے ہوئے اس کو مینٹین کر رہی ہے۔ ایٹ پریزنٹ 2816 کلومیٹر آف موٹر ویز آر آپریشنل۔ اب تقریباً 2816 کلومیٹر موٹر ویز بن چکے ہیں جو کہ آپریشنل ہیں، لوگ اس پر سفر کر رہے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ گوادر کی سائڈ پہ بنی ہے، کراچی کی بنی ہے، بڑی اعلیٰ بہترین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنتی چلی جا رہی ہے، ابھی تک 2816 کلومیٹر تک موٹر وے تیار ہو چکی ہے اور گاڑیاں سفر کر رہی ہیں اس کے اوپر۔ وائل این ایڈیشنل 1213 کلومیٹر یعنی ابھی 1213 کلومیٹر رہتی ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے یا پلان کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے راستوں میں سے ہم موٹر وے بنا سکتے ہیں۔ کچھ تو بن رہی ہے اور کچھ ابھی پلان کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی موٹر وے ہونی چاہیے، یہاں بھی ہونی چاہیے۔ موٹر وے کے بعد باری آتی ہے سی پیک کی، اور سی پیک کی فل فارم جو ہے، سی اسٹینڈ فار چائنا، پی اسٹینڈ فار پاکستان، ای اکنامک، اینڈ اگین سی از کوریڈور یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اس کی فل فارم کو۔ In addition to the economic corridor, it includes energy projects. Number 2, improvement and expansion of the Gwadar port. Number 3, development of the infrastructure, oil and gas pipelines. اینڈ انڈسٹریلائزیشن۔ تو سی پیک ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو معاشی راہداری، ایک پیسوں کا راستہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ چائنا والے ہمارے ساتھ کیا کیا کرنے لگے، صرف ایک روڈ تعمیر نہیں کرنے لگے بلکہ وہ ہمارے یہاں انرجی پروجیکٹس لگا رہے ہیں، جیسے سولر سسٹم سے چلنے والی بجلی ہے، اور پن بجلی ہے، اور جو ونڈ ٹربائن والی ہوتی ہے وہ انرجیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ہم بجلی پیداوار کرنے کے جو ہے نا پروجیکٹ منصوبے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک وقت میں 500 ہزار جہاز لنگر انداز ہو وہاں پر کھڑا ہوا کے، بحری جہاز، اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہاں پر پورٹ کے اوپر رش بنے اور پیسے آئیں اور لوگ آئیں جائیں، ٹریڈ کو جو ہے نا امپروومنٹ ملے۔ پھر اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آئل اور گیس پائپ لائن کی۔ آپ کو پتہ ہے ایران سے بھی ہم گیس لے رہے ہیں، صحیح ہے، اور ہم چائنا بھی ہمارے لیے گیس پائپ لائن کا بندوبست کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آئل ڈرلنگ کا کہ ہمارے ملک میں وہ چیک کریں کہاں کہاں گیس اور جو آئل ہے اس کے ذخائر ہیں، تو اس کی پائپ لائن آپ کو بچھا کے دیں گے وہ۔ اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن ہے، ہمارے ملک میں انڈسٹری لگانے آ رہے ہیں وہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کو چائنا جیسا بنانے آ رہے ہیں، چائنا جیسی پیک دینے آ رہے ہیں، وہ ترقی دینے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو پیچھے سی پیک کو روکا گیا، اور اتنے دنگے فساد اور کنٹینر پہ پریشانیاں، اور بیچارے عمران خان کا تو ایسے نام بدنام کیا ہے، پیچھے تو کوئی اور ہی سسٹم تھا جو سی پیک کو روکنا چاہ رہا تھا، اس میں انڈیا انوالو تھا، اس میں اور بہت سی ایسی کنٹریز جو انوالو تھی، امریکہ انوالو ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو سی پیک کو روکا جا رہا ہے مسلسل، لیکن اب شکر ہے الحمدللہ سی پیک دوبارہ سے سٹارٹ ہوا ہے۔ سی پیک ول کنیکٹ the northern areas of Pakistan to Gwadar and Karachi سی پورٹس۔ اب ہمارے نارتھ میں سے کیا کچھ آ رہا ہے، ہمارے پھل ہیں بہت زیادہ ناردرن ایریا کے اندر، مکئی ہے اور بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جو کہ ڈرائی فروٹس کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں نارتھ کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری گندم ہے نارتھ پنجاب کی طرف سے، تو جتنے نارتھ کے علاقے نا، اور وہاں پہ جتنی فصلیں اور جتنی زرخیز زمینیں اور وہاں کی زراعت سے ریلیٹڈ جو بھی کراپس ہیں، ان کو کراچی پورٹ تک لانے کے لیے، اور گوادر پورٹ، ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں اس وقت، ایک گوادر ہے ایک کراچی ہے، جہاں پر بحری جہاز آ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں تک لانے کے لیے تاکہ ان کو ٹریڈ کیا جا سکے باقی کنٹریز کے اندر، بہت آسان ہو جائے گا جب سی پیک بن جائے گا، یعنی نارتھ ایریا سے ڈائریکٹ مال کراچی پورٹ پر اور گوادر پورٹ پر پہنچا دیا جائے گا بہت کم ٹائم کے اندر۔ اٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو میک پاکستان این اکنامک ہب آف دا ریجن بوسٹنگ اٹس اکانومی۔ اب سی پیک ہمیں وہ پوٹینشیل دینے جا رہا ہے پاکستان کو، وہ
ترقی اور وہ طاقت دینے جا رہا ہے، معاشی طور پر اس کو ہب بنانے جا رہا ہے پورے ریجن کا. ریجن کیا ہمارے یہ ایشیا کا، اور پاکستان کی واہ واہ ہونے لگی اور پاکستان امیر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. ایگریکلچر زراعت کے شعبے سے پاکستان جو ہے نا، اس کی ریڑھ کی ہڈی جو اکنامک سیکٹر کی وہ زراعت ہے. یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے اتنی زرخیز زمینیں عطا کی ہیں کہ ہم اس پر فصل اگاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور سرپلس فصلیں ہوتی ہیں کہ اتنی بچ جاتی ہیں کہ ہم باقی ملکوں میں بھی وہ فروخت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انکریز ان دا ویلیو آف لینڈ اراؤنڈ اٹ. اب سی پیک کے ارد گرد دونوں طرف جتنی بھی زمینیں ہوں گی نا، وہ بڑی پیسوں والی ہو جائیں گی. وہ لوگ جن کی صدیوں سے زمین بکی نہیں ہے، لوگ خریدنا شروع ہوں گے، کیونکہ لوگ وہاں پر اپنی بلڈنگز بنائیں گے، اپنی انڈسٹریز بنائیں گے، کیونکہ سی پیک ساتھ جڑا ہوگا نا. ان کو پتہ ہے ہم نے یہاں سے مال تیار کرنا ہے، ساتھ سی پیک جا رہا ہے، وہاں ٹرک پہ مال اپنا لوڈ کرنا ہے اور ڈائریکٹ وہ پورٹ کے اوپر پہنچ جانا ہے. تو یہ فائدے مند ہو جائے گا. سی پیک کے آس پاس لوگ زمینیں خرید کر وہاں پر اپنی انڈسٹری لگائیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، کیونکہ ان کی ایکسپورٹ آسان ہو جائے گی، امپورٹ آسان ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے اٹ انکریز ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ اینڈ فارن انویسٹمنٹ. پھر امپورٹ ایکسپورٹ جیسے ہی بڑھے گا انڈسٹری لگنے سے، باہر کے ملک سے لوگ پیسہ لگائیں گے، یہاں آئیں گے پیسہ لگانے کے لیے. ہمیں باہر سے پیسہ ملے گا کہ وہ لوگ کہیں گے جی ہمیں یہ ٹیکسٹائل کی چیز بنا کے دو، یا جو بھی ہے جس چیز کی بھی مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم سے کروائیں گے یہاں پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سی پیک موجود ہے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کا لنک جو پورٹس کے ساتھ ہے، گوادر یا کراچی کے ساتھ، وہ بڑا اچھا ہے. بڑے آرام سے ٹرانسپورٹ ہو جائے گا مال، بڑے آسانی سے آ جائے گا. تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی کہ لوگ زیادہ سی پیک کی وجہ سے زیادہ انڈسٹری یہاں پر گرو کرے گی، کیونکہ ایک تو زمین زرخیز ہے، ٹھیک ہے، لوگ زمینیں خریدیں گے آ کے آپ سے، یا اگر خریدیں گے نہیں تو کرائے پر لیں گے اور وہاں پر فصلیں اگائیں گے یا انڈسٹری لگائیں گے. تو بڑی خوبصورت بات ہونے جا رہی ہے سی پیک کی شکل میں. نیچے آپ کو انہوں نے نقشہ بھی سی پیک کا دے دیا کہ کون کون سے علاقے اور کون کون سے ملک اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت روڈ ہے، پاکستان کے دل میں سے ہو کے گزر رہی ہے، سینٹر میں سے ہو کر گزر رہی ہے یہ. اب ریل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی ریل گاڑی یا ریل کے سفر کے دوران ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ کیا کیا کر سکتے ہیں. پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان لاہور. سب سے پہلے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے، پاکستان ریلوے کا. تو وہ ہے ہیڈ کوارٹر لاہور کے اندر. اور دا بگیسٹ ریلوے ورک شاپ آف پاکستان از ان لاہور ان مغل پورہ. اور مغل پورے میں ان کی بہت بڑی ورک شاپ ہے، جہاں پر بوگیاں پینٹ کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں. اگر وہ ٹوٹ جائیں تو ان کو مینٹیننس کے لیے، انجنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو مغل پورے میں لایا جاتا ہے. وہاں بہت بڑی ورک شاپ ہے. اور اس کے علاوہ دیر از اے نیٹ ورک آف ریلوے کنیکٹنگ ڈفرینٹ سٹیز. اور اس کے علاوہ ریلوے کو جو جال بچھایا ہوا ہے ریلوے نے اپنا لائنوں کا، پٹریوں کا، وہ بہت سے شہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. تو ریل کا انہوں نے جو ہے نا بہت چھوٹا سا رکھا ہے یہاں پر ڈسکرپشن. حالانکہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں نا، انڈیا کا ریلوے اتنا زیادہ پیسہ کما کر اپنے ملک کو دے رہا ہے، لیکن ہماری وہی انگریز کے دور کی بچھی ہوئی پٹریاں ہیں، کوئی اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. چاہیے یہاں بلٹ ٹرین چلائیں. پاکستان ایک میدانی علاقہ ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر. تو چائنا والوں کو بولیں بھی ہمیں بھی کوئی ایک دو بلٹ ٹرین دے دو یہاں پر، تو ہمیں بھی کوئی اچھے ریلوے ٹریکس ہونے چاہیے یہاں پہ. اب بات کر لیتے ہیں میس ٹرانزٹ کی. میس ٹرانزٹ ایسے ادارے ہوتے ہیں، یعنی یہ گورنمنٹ بیس بسز ہوتی ہیں جو کہ عوام کی سہولت کے لیے ہر صوبے میں چلائی گئی ہوتی ہیں، تاکہ عوام کو سہولیات دی جا سکیں ٹرانسپورٹ کی. اب سندھ میں جو میس ٹرانزٹ چل رہا ہے اس کو SMTA بلایا جاتا ہے، یا سمٹا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. ہیز سکسیزفلی لانچ لائن گرین، دا گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ، یا BRT آپ بلائیں. تو BRT آپ کو پتہ ہے پشاور میں بھی ہے، اور لاہور میں تو آلریڈی ہے جنگلہ بس کے نام سے، ٹھیک ہے نا، یعنی میٹرو بس کے. اور دوسرا جو ہے گرین لائن جو ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہے. اور یہ سروس جو ہے 2 ادر پروجیکٹس بھی ہیں جو ابھی کراچی میں بنیں گے، جن میں اورنج لائن اور یلو لائن ہے. جیسے کہ لاہور میں آپ کو اورنج لائن کا پتہ نہیں، اس طرح کی سیم اورنج لائن اور یلو لائن بنائے جائیں گے کراچی کے اندر. اور وہ بھی یہی جو ہے نا سمٹا والے ہی بنائیں گے حکومت کی مدد سے. دے آر پارٹ آف دا کراچی بریز میٹرو بس سسٹم. اور یہ کراچی کی میٹرو بس سسٹم کا حصہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آلریڈی جو چل رہی ہے
وہ گرین لائن بس ہے، اور جو 2 منصوبے ابھی بننے والے ہیں ان میں اورنج لائن اور یلو لائن موجود ہے، جو کہ کراچی بریز میٹرو بس سسٹم کا حصہ ہیں۔ اب بات کریں سیم بی آر ٹی کی پروجیکٹ کی، جو کہ آپریشنل اسٹیم پشاور کے اندر، ٹھیک ہے، کے پی کے اندر بھی بی آر ٹی کا ایک پروجیکٹ لگایا ہے، جس کے تحت جو ہے بسز چل رہی ہیں، اور پنجاب میں بھی چل رہی ہیں میٹرو کے نام سے۔ اور 83.6 کلومیٹر بس ریپڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی سسٹم از آپریٹنگ ان راولپنڈی اسلام آباد۔ پھر راولپنڈی اسلام آباد میں بھی میٹرو کے اسٹیشنز انتہائی خوبصورت ہیں، مجھے بہت پسند آئے ہیں وہ، لاہور سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور دس سسٹم کنسسٹ آف 4 روٹس نیملی دا ریڈ، اورنج، بلو اینڈ گرین لائنس۔ تو 4 روٹس چلائے ہوئے ہیں انٹر سٹی، اور ان کے نام ہیں الگ الگ، ایک کا نام ریڈ ہے، کسی کا اورنج ہے، بلو ہے اور گرین ہے، یعنی یہ ڈائریکشنز کے حساب سے ہے نا، کہ جو نارتھ میں جا رہی ہے، ساؤتھ میں جا رہی ہے، ایسٹ میں یا ویسٹ میں سٹی کے اندر رہتے ہوئے، تو ان ڈائریکشنز کے حساب سے ان کو یہ نام دے دیے گئے ہیں، ان روٹس کو نام دے دیے گئے ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین از این آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانزٹ لائن ان لاہور۔ اب آٹومیٹڈ اس لیے کیونکہ یہ آٹومیٹک ٹرین ہے، خود بخود چلتی ہے۔ پہلے اس میں شاید ایک کوئی چائنیز بٹھاتے تھے آپریٹ کرنے کے لیے، لیکن ابھی یہ کمپیوٹرائز ہے، خود بخود چلتی ہے، اور لاہور میں یہ موجود ہے۔ اٹ از دا فرسٹ ڈرائیور لیس میٹرو ان پاکستان، اور پاکستان میں یہ پہلی ایسی گاڑی ہے جو کہ ڈرائیور کے بغیر چلائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہاں بہت ساری گاڑیاں ڈرائیور کے بغیر ہی چلائی جاتی ہیں، کیونکہ ڈرائیور تو سو رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں خود ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ اٹ از آپریٹڈ بائی دا پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی، اور اس کو کون آپریٹ کروا رہا ہے؟ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی والے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں یا ان کے کسٹوڈین ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے۔